الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا معنا مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ما الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. حضرات، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ہم آج ترجمہ اور کچھ مختصر سی تفسیر بیان کریں گے. یہ ہم پہلے تو بیان ہی بتا ہی چکے ہیں کہ ہماری اس پروگرامنگ کا موقف قرآن مقدس کے مشہور ترجمہ کنز الایمان شریف کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی اور ویڈیو ڈالی ہیں جس میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے. قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنا پڑھا جاتا ہے وہ اپنے اندر اور خوبیاں رکھتا ہے. تو آئیے ہم قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ فریب دیا جاتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کی جھوٹ کا. یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے اور اس رکوع کے آخر تک کی 13 آیتیں یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالی منافقین کا یہاں ذکر فرما رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے
ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، یعنی آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ منافق کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں منافق فی الدین کا ذکر آیا ہے۔ یہاں منافق فی الدین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافق فی الدین کیسے ہوتے ہیں، منافق فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ منافق فی الدین اس کو کہتے ہیں کہ جو دین میں کفار و مشرکین کے ساتھ کھلواڑ کریں اور جب مسلمانوں سے ملے تو مسلمانوں جیسی باتیں کریں، ایمان و عقائد کی باتیں کریں، تسبیح و تحلیل کی باتیں کریں، نماز و روزے کی باتیں کریں، ان کے سامنے مکمل مسلمان بنا رہے، اور جب وہ اپنے کافروں سے ملے تو پھر مذاق بنائے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے آیا ہوں، میں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر آیا ہوں۔ ناظرین کرام، منافق کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک منافق فی المعاشرہ ہوتا ہے۔ منافق فی المعاشرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں نفاق پیدا کرتا ہو، جیسے ہمارے پاس آیا تو اس نے ہماری جیسی بات کی، ہمارے مخالف کے پاس پہنچا تو اس نے مخالف جیسی بات کی، اور وہاں ہماری برائی اور یہاں ہمارے مخالف کی برائی۔ یہ منافق فی المعاشرہ ہے۔ ایک منافق فی الدین ہوتا ہے جو دین میں نفاق پیدا کرے، اور ایک منافق فی العمل ہوتا ہے جو عمل میں نفاق پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر بھاری نہیں پڑتی ہے مگر نفاق والے پر، منافق پر۔ تو یہاں وہ والا منافق مراد نہیں ہے جو کہ کافر ہے، جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، بلکہ یہاں منافق فی العمل مراد ہے، اور یہ فاسق تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے۔ منافق فی الدین جو ہوتا ہے وہ صریحاً کافر ہوتا ہے، اور ایسا کافر ہوتا ہے کہ اس کا کفر اور اس کا عناد کھلے ہوئے کافر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نہج جو اپنایا، پہلے مومنین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کافرین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر کیا، اور منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھی 13 آیاتیں ذکر فرمائیں، مثال سے بھی ان کو سمجھایا کہ یہ کیسے منافق ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی خامیاں بیان کی، یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں قرآن مقدس میں۔ قرآن مقدس کا اگر نہج دیکھا جائے تو قرآن اپنے نہج سے یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عقل کے گھوڑے چلاتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو نہیں ڈھالتے بلکہ وہ اپنے ساتھ نقصان پیدا کرتے ہیں، ان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، ان کے عقائد و مزاج خراب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اولو الامر لوگوں سے سمجھنا پڑے گا، ان لوگوں سے سمجھنا پڑے گا کہ جو قرآن کی تمام معانی و مفاہیم اور مطالب کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پر عقلی گھوڑے نہیں چلائے جا سکتے، اس لیے کہ قرآن لازوال کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور خدا کا کلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اولو الامر اور اولو العزم لوگوں سے رابطہ کریں۔ ہم کنز ایمان شریف کا ترجمہ منوان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن مقدس نے ان کے زبانی اقرار کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ مومنوں میں آ کر وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تمہارے ہی جیسا ہے، ہمارا عقیدہ تمہارے ہی جیسا ہے، لیکن قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، فما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس بات سے، شاید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے
کہ کسی بھی چیز کا اقرار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کرتا ہو تو دل سے اس کا احترام بھی کرتا ہو، دل سے اس کو مانتا بھی ہو۔ دل کی تصدیق ضروری ہے زبان کے اقرار کے ساتھ۔ منافقین زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن دل سے وہ قطعاً اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ دل میں ان کے یہ رہتا تھا کہ کون سا یہ ہمارا دل دیکھ رہے ہیں، کون سے ہمارے اندر کی انہیں معلومات ہے، لہذا جو کچھ انہیں زبان سے سمجھا دیا جائے یہ وہی سمجھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہاں مومنین تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، مگر چونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے دلوں کے حالات کو، وہ جانتا ہے دل میں کیا چھپا ہے، وہ جانتا ہے دل کیا کہہ رہا ہے، لہذا اس نے فرمایا کہ مسلمانوں ان کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کیوں نہ کہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب نہیں دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ ہی کو فریب دیا چاہتے ہیں، اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، اور ایسا فریب دے رہے ہیں کہ انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کو فریب دے رہے ہیں۔ وہ اپنی دانستائی میں تو، اپنی جانکاری میں تو وہ مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیسا فریب دے رہے ہیں کہ ایمان سے دور ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر حقیقت سے دور ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام محمد کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وما یشعرون، اور ان کو شعور تک نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ فریب دے کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، اور جب کسی کے دل میں بیماری ہوتی ہے تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، اسی لیے انہیں بھی اسلام اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ فرما دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں، آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں اس لیے عذاب ہے کہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور آخرت میں عذاب تو ظاہر ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بما کانوا یکذبون، یہ سب ہے کیا چیز؟ یہ سب بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے جھٹلایا، جو جھٹلا رہے تھے وہ اسی کا یہ بدلہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم زمین میں فساد پیدا نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو زمین میں سنوارنے والے ہیں، زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں، اہل زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار وہ فسادی ہیں، وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ غیر شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو اس فساد میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنی تاکید کے ساتھ ان کے عیوب کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں کون سے لوگ ہیں یہ جن کے اتنے عیوب ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے، اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم رہے، اس لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں سے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ آیتیں، یہ 13 آیتیں ہیں جو منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ منافق ہم نے آپ کو بتا دیا جو باطن میں کافر ہو اور ظاہر میں مسلمان
اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہی نہیں ہیں، کافر خارج اسلام ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی طرح اور کافروں میں کافر کی طرح رہتے ہیں ان کو چھپا ہوا کافر کہتے ہیں، اور چھپا ہوا کافر کھلے ہوئے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق فرمایا۔ منافق نفاق سے بنا ہے، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وَمِنَ النَّاسِ اور آمنو کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آمنو سے ظاہر ہے کہ مسلمان مراد ہیں، وَمِنَ النَّاسِ سے قول مختلف ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے یا تو قرآن مقدس نے خطاب کیا ہے، وہ کافرین سے خطاب کیا ہے، یہاں وَمِنَ النَّاسِ سے مراد کافر ہیں یعنی منافق مراد ہے، اور اس میں زمرہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، ناس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بہتر صفات اور انسانی کمالات سے عاری ہیں، ان کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں، یعنی بطور تعجب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں۔ تو یہاں بطور تعجب ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا وہ بھی آدمی ہیں؟ حضرات یہی ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کا انکار کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے قرآن مقدس میں جا بجا انبیاء اکرام کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے، اور حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جو انبیاء اکرام کو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہم بشر نہیں کہتے ہیں، ادباً بشر نہیں کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن کیونکہ قرآن مقدس نے ان کو ایسے جملوں سے پکارنے سے منع فرمایا جن جملوں میں کسر شان نظر آتی ہو، جو جملے ادب کے خلاف ہوں، اس لیے اہل سنت والجماعت انبیاء اکرام کو بشر نہیں کہتے ہیں، خالی بشر نہیں کہتے ہیں بلکہ نور علی بشر کہتے ہیں، نور البشر کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں، ممتاز البشر کہتے ہیں، سید البشر کہتے ہیں۔ خالی بشر اس لیے نہیں کہتے ہیں کیونکہ اگر خالی بشر کہا جائے تو یہ انبیاء اکرام کی شان میں بے ادبی کا پہلو ہے، اور انبیاء اکرام کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو قرآن مقدس نے کافر کہا ہے، اس لیے جا بجا قرآن مقدس نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو لوگ انبیاء اکرام کو بشر کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ سامعین کو تعجب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ فرمایا ہے کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں، خرد رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، کیا یہ بھی انسان ہے؟ اور اس لیے بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو تعجب ہو کہ ایسے فریبی مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آدمیوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ، مسلمانوں میں آئیں تو مسلمانوں جیسی اور کافروں میں جائیں تو کافروں جیسی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو اللہ اس سے پاک ہے اور اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ فریب سے پاک ہے لیکن پھر بھی وہ فریب دے رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ دھوکہ فریب دے رہے ہیں۔ اب اللہ کو فریب کیا دے رہے ہیں؟ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دانستائی میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ خدا دیکھ رہا ہے اور نہ خدا والے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہ پروردگار دیکھ رہا ہے اور نہ پروردگار کو ایک ماننے والے دیکھ رہے ہیں۔
وہ اپنی دانستان میں اپنی جانکاری میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ دھوکے سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وما یخدعون، اور وہ اپنے ہی ساتھ دھوکہ دیتے ہیں۔ در حقیقت میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو فریب دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ منافقین انبیاء کو فریب دینا چاہتے تھے، انبیاء کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو انبیاء کو دھوکہ دینا خدا کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کا عالم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ ان کے منافقین کے چھپے کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کا علم عطا فرمایا ہے، وہ ان کے منافقین کے چھپے کفر پر مبتلا ہے، اور مسلمانوں کی اطلاع دینے سے باخبر، تو انہیں دنیاوی کافر، تو ان کو بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے گا اور نہ رسول پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں پر فریب دے رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ خدا کو بھی معلوم ہے ان کا فریب، اور خدا کے رسول کو بھی معلوم ہے، اور جب خدا کے رسول کو معلوم ہے تو خدا کے رسول نے اپنے غلاموں کو بھی بتا دیا کہ یہ فریب دینا چاہتے ہیں، اور جب کسی کا راز کسی کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس سے باخبر ہو جاتا ہے، آدمی اس سے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان اس سے ہوشیار باخبر ہو گئے، تو اب ان کا نفاق، ان کا فریب نہ اللہ پر چلے گا، نہ اللہ کے رسول پر چلے گا، اور نہ مسلمانوں پر چلے گا۔ اور جب کسی پر نہیں چلے گا ان کا فریب، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، کسی اور کو فریب نہیں دے رہے ہیں۔ اس آیت سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے، تقیہ جائز نہیں ہے۔ تقیہ آپ سمجھیے، تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں کہ یوں ہی کسی کے سامنے کسی جیسا بن جانا، اس کا نام تقیہ ہے۔ مثلا ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کسی بدعقیدے کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، پھر بھی ہم اس لیے کھڑے ہو گئے کہ چلو کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر دوہرا رہیں گے۔ یہ تقیہ ہے، اور تقیہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اسلام نے اس کو عیب فرمایا ہے۔ جس مذہب کی بنیاد تقیے پر ہو باطل ہے، اور تقیے والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اعتماد نہیں ہوتا ہے، توبہ قابل اطمینان نہیں ہوتی، اس لیے کہ علماء نے فرمایا لا تقبل توبۃ الزندیق، اللہ تعالیٰ زندیق کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے، زندیق کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام میں نفاق پیدا کرتے ہیں ان کو منافق کہتے ہیں، اور زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، جب اس سے کہا جائے تو پھر وہ توبہ کر لے اور پھر وہی عمل کرنے لگے، پھر کہا جائے اس سے پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہی عمل کرنے لگے، پھر کہا جائے اس سے تو پھر وہی توبہ کر لے، اور اسلام کے ساتھ ہم دھرمی سے، اسلام کی مخالفت سے باز نہ آئے، تو اللہ علماء فرماتے ہیں کہ زندیق کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے واضح ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کس چیز کا ہے؟ کہ بخار ہے ان کو یا کوئی اور بیماری ہے؟ نہیں، ان کو روحانی بیماری ہے، ان کو عقیدے کی بیماری ہے، اور
عقیدے کی بیماری ایسی ہے کہ ان کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، اسلام پر بھی ان کا عقیدہ نہیں ہے، صاحب اسلام پر بھی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور بدعقیدگی کو قلبی مرض فرمایا گیا ہے۔ بدعقیدگی قلبی مرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کر دینے والی ہے، روح کو کمزور کرنے والی ہے، روح کو ختم کرنے والی ہے بدعقیدگی۔ ایک بات اور ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جھوٹ حرام ہے، اس پر عذاب علیم مرتب ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم حدیث بتا دیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 عمل کرتا ہوں اور 3 میں سے آپ جس عمل کو چاہیں مجھے چھڑوا دیں، میں ایک ہی عمل چھوڑ پاؤں گا اور تینوں نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اگر آپ نے مجھ سے ایک عمل چھوڑنے پر شرط لے لی تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد شرط بیان کرنا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا خوبیاں بیان کرو، تو اس نے خوبیاں بیان کی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور میں زانی ہوں، زنا کرتا ہوں اور میں شراب پیتا ہوں، یہ 3 عیب مجھ میں ہیں۔ آپ کو اختیار ہے ان تینوں عیبوں میں سے جس کو چاہیں آپ چھڑوا دیں۔ اللہ کے رسول حکیموں کے حکیم ہیں، داناؤں کے دانا ہے سرکار۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل تو تینوں بیکار ہیں، تینوں عمل برے ہیں لہذا تینوں کو چھوڑ دینا، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کل سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ شخص مسلمان ہوا اور سرکار کی یہ بات مان کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ سرکار کی بارگاہ میں واپس آیا، قدموں میں گر پڑا، کہا یا رسول اللہ، ایک عمل آپ کے کہنے سے چھوڑ دیا تھا اور 2 عمل میں نے اپنے کہنے سے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب میں نے رات کو زنا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دماغ میں ایک بات کا خیال آیا، میں سوچنے لگا کہ کل جب میں صحابہ کے مجمع میں ہوں گا اور صحابہ نے پوچھا کہ رات کہاں گزاری، رات کیسے گزاری، تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رات میں نے عبادت میں گزاری تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رات میں نے زنا کرتے ہوئے گزاری تو صحابہ کے سامنے بڑا شرمندگی اختیار کرنے اٹھانی پڑے گی، بہت شرمندہ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا کہ صحابہ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جھوٹ سے منع فرما دیا ہے۔ تو میں نے زنا سے توبہ کر لی اور میں نے طے کر دیا کہ آج سے اب ہم زنا نہیں کریں گے۔ جب میں شراب پینے لگا، شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں آئی، شراب کا جام میرے ہاتھ میں آیا، تو پھر مجھے وہی خیال آیا کہ اگر میں کل صحابہ کے سامنے جاؤں گا، صحابہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کل کھان پان کیسا رہا، آپ نے کیا کیا، تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے کل شراب پیا، اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اگر میں نے ان کے سامنے یہ بتا دیا کہ شراب پی ہے میں نے، تو پھر میں کون سے منہ سے ان کی محفل میں بیٹھوں گا، مجھے بڑی شرمندگی اختیار کرنی پڑے گی، اس لیے میں نے شراب سے توبہ کر لی۔ یا رسول اللہ، میں تینوں عمل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلام کی حکمت اور یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فوکس جھوٹ پر دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ گناہوں کی کنجی ہے، جھوٹ سے اگر انسان بچ جاتا ہے تو بہت سے گناہوں سے انسان بچ جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس بات کا دردناک عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ اس کا جو انہوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیا بولا انہوں نے؟ جھوٹ یہ بولا انہوں نے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جیسے رہے اور کافروں کے ساتھ کافروں جیسے رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ جھوٹ بولا کہ مسلمان نہیں تھے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو
ناجائز و حرام فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں اور جھوٹ سے دور رہیں۔ ایک بات اور اسی آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ کافروں کے ساتھ میل جول اور ان کی چاپلوسی کرنا اور اہل باطل کے ساتھ اس انداز میں رہنا کہ اس سے آپ کے مذہب کا نقصان ہو رہا ہو، ان کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو برا کہنا، قرآن پاک کی توہین کرنا، اسلام کے ساتھ مذاق اڑانا، اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے اسلام کا تو اس میں شریک رہ کر اور اس پر برا نہ ماننا، یہ سب گناہ عظیم ہے۔ اور اظہار حق سے باز رہنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے بلکہ منافقین کی شان ہے، اور اظہار حق سے ایسی محفل میں باز رہنا حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا ہے۔ لا تفسدوا اسی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ تم کافروں میں جا کر اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اسلام کا مذاق کافروں میں جا کر اڑانا یہ اسلام کے ساتھ فساد پیدا کرنا ہے۔ حضرات، اس سے کچھ بدعقیدہ لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کون سے بدعقیدہ؟ وہ لوگ جو ہمارے محفل میں آئے تو ہماری جیسی اور اپنی محفل میں پہنچے تو اپنی جیسی، جو ہمارے ساتھ آئے تو ہماری جیسی باتیں کرنے لگے اور اپنے غیروں میں اپنے اپنوں میں پہنچے تو اپنوں جیسی باتیں کرنے لگے، انہی کے لیے بھی منافق کہا جاتا ہے۔ اور جس جلسے میں ایسے لوگ گئے ہوں اس جلسے میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ علماء نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، اور جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو وہ عیبیلا ہے اور اس کا یہی عیب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو یہاں بھی آمن الناس میں ناس مراد ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے صحابہ کرام مراد ہیں یا مومنین مراد ہیں، کیونکہ خدا شناسی سے فرما برداری اور عاقبت اندیشی کی بدولت وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول میں جو انسان تھے وہ بطور تعجب تھے، یہاں بطور اظہار ناس فرمایا ہے، اور اس سے مومن مراد ہے کہ تم مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح ایمان لے آؤ جو مسلمان ہیں۔ تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ان کی نظر میں بے وقوف، ان کی نظر میں پرانے زمانے والے لوگ۔ آج کل ایک ایپ چلا ہے کہ جب کسی آدمی کے سامنے بات کرو دین کی تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں کسی چیز کو کہا جائے، بلکہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، اسلام کی ہر دور میں نئے زمانے کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اسلام نئی تحقیق پیش کرتا ہے، پرانی کوئی تحقیق پیش نہیں کرتا ہے۔ آمنو کما آمن الناس سے ثابت ہوا کہ صالحین کی اتباع محمود اور مطلوب ہے، صالحین کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے فرمایا کہ اگر تم میری بارگاہ میں قریب آنا چاہتے ہو، اگر تم میرا قرب اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تم ایسے ایمان لے آؤ کہ جیسے ایمان لائے مومن۔ قالوا انؤمن، تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ تو اتباع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے ہم اتباع؟ یہ اتباع اس لیے نہیں کریں گے ہم، انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفی کی طرح اتباع کر لیں۔
الا انہم هم الصفا، سنا ہے بے شک وہی احمق ہیں، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اس بات سے ایک بات واضح ہو گئی کہ صالحین کی اتباع عین ایمان ہے۔ اب دنیا میں جتنے مذاہب و فرقے ہیں ان کو ایک ترازو میں رکھیے اور پھر مذہب اہل سنت کو ایک ترازو میں رکھیے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب اہل سنت ہی وہ مذہب ہے کہ جو صالحین متقین کی اتباع و پیروکاری کرتا ہے، اور جو صالحین اور اتباع کی پیروکاری کرتا ہے اصل اسلام انہی کا اسلام ہے، اصل مذہب انہی کا مذہب ہے۔ باقی تمام فرقے صالحین سے منحرف ہیں، لہذا گمراہ ہیں، وہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ زندیق وہ ہے کہ جو نبوت کا اقرار کرتا ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرے اور باطن میں ایسے عقیدے رکھے جو بالاتفاق کفر ہو، وہ بھی منافق میں داخل ہے، لیکن اس کو زندیق کہتے ہیں۔ ایک بات اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی، انہوں نے یہاں فرمایا قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم کیا ایمان لائے بے وقوفوں کی طرح، تو اللہ کو یہ بات بری لگئی اور اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں بے وقوف کہہ رہے ہو، وہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف تم ہو۔ یہ تیور ہے خدا کا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ تیور دکھایا مومنین کے حق میں کہ تم مومنین کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صالحین کو برا بھلا کہنا، اولیاء اعظام کو برا بھلا کہنا، نیک بندوں کو برا بھلا کہنا، یہ اہل باطل کا قدیم عقیدہ ہے اور قدیم طرہ امتیاز رہا ہے۔ آج کل باطل فرقے بھی پچھلے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ حضرات، میں اس کی تفصیل اگر بیان کروں تو لمبی تفصیل ہے، لیکن میں یہ بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اہل باطل بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم الصفا، کہ خبردار وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے اکیلے میں ملتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم تو ٹھٹا کر رہے تھے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شیطان فرمایا ہے کہ وہ جب اپنے شیطانوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ وہ شیطان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں وہ مومن نہیں کہلا سکتے، انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان ہیں۔ شیطان سے کفار اور سردار مراد ہیں جو اغوا میں مصروف رہتے ہیں۔ جب منافق ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض برائے فریب اور استہزاء ہے، اس لیے ان کے راز کو معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ عبداللہ ابن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں یہ بات واضح ہو گئی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ شیطان ہے۔ اب ہمیں خود اس بات کا اس بات کو دیکھنا ہے کہ شیطان کس چیز کا نام ہے۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں تخریب پیدا کرے، چاہے وہ انسان ہو
اور چاہے وہ دکھتا ہو یا دکھتا نہ ہو، لیکن وہ شیطان ہے جو اسلام میں تخریب پیدا کرے، جو اسلام میں بگاڑ پیدا کرے اور اسلام کے بگاڑنے والوں کو بڑھاوا دے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا آگے، اللہ یستہزئ بہم، وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ بعض مترجمین نے یہاں استہزاء کا لفظی ترجمہ کر کے یوں فرما دیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ مذاق یہ عیب ہے اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شایان شان ہے۔ اب وہ کیسا استہزاء فرماتا ہے یہ تو وہ جانے یا اس کے بتائے ہوئے سے اس کا رسول جانے، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی شایان شان ہے، وہ اپنی شایان شان استہزاء فرماتا ہے، ایسا استہزاء کہ جو عیوب میں داخل نہیں ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمارا خدا تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ کو جانتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک ان کی خوبیاں بیان کر دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ منافقین کی مثال ہے کیسی، ان لوگوں کی کہ جو میرے سامنے میری اور آپ کے سامنے آپ کی، جو مخالف کے سامنے جائیں تو مخالفوں جیسی اور موافق کے سامنے جائیں تو موافقوں جیسی کریں۔ یہ منافق یہی تو کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے جاتے تھے تو مسلمانوں جیسا بن کے رہتے تھے، اور جب کافروں کے سامنے جاتے تھے تو وہاں مذاق اڑایا کرتے تھے، ہاں دیکھا ہم نے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف بنایا ہے، مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا کہ یہ تو اندھے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم، تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو اللہ نے ان کے نور کو لے لیا، یعنی ان کی بینائی لے لی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا بھٹکتا ہوا کہ اب ان کو کچھ سوجھتا نہیں، کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں ہیں، فلا یرجعون تو پھر وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اسلام میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرات، میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ استہزاء سے پاک ہے، اور جب اللہ استہزاء سے پاک ہے تو پھر اللہ کی شایان شان جو استہزاء تھا وہ اس نے فرمایا، یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلائے روشنی کے لیے، اور جب روشنی ہونے لگے تو اس کی بینائی ختم ہو جائے، اب دوسرے لوگ تو اس سے روشنی حاصل کریں لیکن اس کو روشنی نہ مل پائے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو دوسروں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن ان کا باطن ایسا ہوتا ہے کہ وہ باطن بدعمالیوں کا شکار ہوتا ہے، ان کا باطن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود راہ راست پر نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو تو ہدایت دیتے ہیں لیکن اپنے آپ ہدایت کی منزلوں پر نہیں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال، کمثل الذی استوقد نارا۔ دیکھیے، پہلی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی، جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، ان کی دو مثالیں ہیں۔ دو، ایک مثال
کہ انہوں نے آگ جلائی اور جب روشن ہونے لگی تو پھر ان کی بینائی ختم ہو گئی. اور دوسری مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے کہ آسمان سے بہت تیز بارش گری اور اس میں گھٹا ٹوپ اندھیری ہے اور اس میں کوئی آدمی پھنس جائے تو جب بجلی چمکے تو وہ اس کی روشنی میں بھاگ لے، جب اندھیرا ہو جائے تو رک کے کھڑا ہو جائے، پھر بجلی چمکے تو پھر بھاگے، پھر رک کے کھڑا ہو جائے. یہ ان کی دوسری مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی ہے، اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. یہ ان کا مال حسرت و افسوس اور غیرت و خوف ہے. اور اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھا، اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا. اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہوں نے فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی میں حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق سننے ماننے حق سننے جب حق سننے، حق ماننے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہو گئے تو ان کی زبان آنکھ سب بیکار ہے. مطلب یہ ہے کہ یہیں سے یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. اور ان کا مال حسرت و افسوس اور عبرت و خوف ہے. اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا. اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے یعنی پھر کافر ہو گئے. اور وہ بھی داخل ہیں جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح بھی کر دیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق سننے، حق ماننے اور حق کی راہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے تو نہ ان کی زبان ہے، نہ ان کی آنکھ ہے، بلکہ ان کی زبان، آنکھ، کان سب بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے، گونگے، اندھے تو پھر وہ پھرنے والے نہیں ہیں. دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے او کثیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے گی، ان کی بینائی چلی جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو تو کھڑے ہو جائیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بیان فرمائی، او کثیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق سے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں اور محب گرج اور چمک ہوتی ہے. اسی طرح قرآن اور اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہیں اور کفر و شرک اور نفاق و ظلمت کے مشابہ ہیں. نفاق ظلمت کے مشابہ ہیں. جیسے تاریکی
راہرو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، اسی طریقے سے کفر اور نفاق راہ یابی سے مانع ہوتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے سے مانع ہیں۔ اور وعیدات یہ غرض کے اور حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں۔ منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی طرف سے بھاگے، راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں ان کے کانوں کو پھاڑ نہ ڈالے، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو اندھیرے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگتے کہ خدا خیر کرے، صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے، اور سنت الہیہ کی کتاب میں ترتیب کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری تمثیل ہے۔ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں ہوتی ہیں، محب گرد اور چمک ہوتی ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہیں، اور کفر و شرک، نفاق اور ظلمت کے مشابہ ہیں۔ جیسے تاریکی راہرو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، ایسی کفر و نفاق راہیابی سے مانع ہوتے ہیں، اور بعیدات غرض کے اور حجج بینہ چمک کے مشابہ ہیں۔ شان نزول منافقوں میں شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو راستے میں بارش آئی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، اور اس میں اتنی شدت، کڑک اور چمک تھی کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں ان کے کانوں کو پھاڑ نہ دے اور وہ مر نہ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی تو اندھیرے جاتے، آپس میں کہنے لگے کہ خدا خیر کرے، صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیں۔ چنانچہ وہ دونوں افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے توبہ کی اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو اس آیت میں ذکر فرمایا، اور ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے تمثیل بنا دیا، جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی نہ جائیں۔ جب ان کے مال اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح و غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چمک چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے۔ اور جب مال اور اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کے اندھیروں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہوئی اور بجلی کی کڑک چمک اور جنگل میں مسافروں کو حیران کرتی ہو، اور کڑک کی وحشت ناک آواز سے اندیشہ ہلاک ہونے کا، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اور ٹھوس لیتا ہو، ایسے ہی کفار قرآن مقدس، قرآن پاک کے سننے سے کان بند کر لیتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی دل نشین مضامین اسلام و ایمان کی طرف مائل کر کے باپ اور دادا کا کفری دین ترک نہ کر دیں، اور جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ لہذا یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکتی، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر قہر الہی سے خلاصہ نہیں پا سکتے۔ جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتی ہے بینائی کو ظاہر کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصیرت کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون وان یکن لہم الحق یعتوا الیہ مذنبین۔ یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کے متقاضی نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سماع و بصر کو باطل نہ کیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط،
کہ بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشیت اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ بھی سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت ہے اس کے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں، اس لیے وہ تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں وہ واضح یا متمتع ہے، اس سے قدرت والا متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ذات صفات واجب ہیں، اس لیے مقدور نہیں۔ مثلا باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں، اس لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں صرف آخری بات بتا دیں، تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں سب کچھ داخل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں صرف ممکنات چیزیں داخل ہیں، ممکن چیزیں صرف داخل ہیں، جو غیر ممکن ہیں وہ داخل نہیں ہیں۔ جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ عیوب و نقص سے پاک ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ ایک عیب کو منسوب کرنا ہے، اور یہ ناجائز و درست ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس کی ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر جو وہ مومن جو اس کی شایع نشان ہے وہ کر سکتا ہے۔ جھوٹ اس کی شایع نشان نہیں ہے، غیبت اس کی شایع نشان نہیں ہے، لہذا اللہ جھوٹ اور غیبت سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کی تفسیر کی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک اسلام کی کاوشیں پہنچا سکیں۔